لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ پاک کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جتنے احکام اتارے ہیں وہ تمام احکام ایمان والے پورے کرتے ہیں کہ بے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے، اور یہ ایمان والوں کے اخلاق بھی ہیں۔ اللہ پاک نے غیروں کے لیے یہ دنیا جنت بنائی ہے، وہ جو ان کی مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ ہمارا حال یہ نہیں کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں احکام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہم احکام کے پابند ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ عبادت چاہے قولی ہو، چاہے وہ فعلی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، اللہ پاک نے وہ تمام عبادتیں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں کہ ایمان والا زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتا ہے، کہ وہ اپنے بدن کے ذریعے نماز پڑھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے قربانی دیتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ پاک نے ایمان والے کے لیے مخصوص کی ہے اور ایمان والے پر فرض کی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے کہ ایمان والا ایک کام کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دی جائے گی، اگر یہ نہیں کرے گا اور ایمان والا میرے احکام، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے احکام پورے نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں نے جہنم رکھی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہے اور صرف ہم سے یہ کہا ہے کہ تم میرے لیے عبادت کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان عبادت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتا تو اس کی بندگی کا یہ فرض تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس پر کچھ بھی نہ ملے، لیکن اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عبادت کی بنیاد پر ہمیں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب میرے دوستو ہم دیکھیں کہ قربانی پر کس کا فائدہ ہے۔ ظاہری طور پر دیکھیں ہم کہ بھئی ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت، اس کی ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے وہاں کیا پہنچتا ہے؟ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون، اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اس کے پاس جو پہنچتا ہے وہ ہمارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے کہ ہم کس نیت کی بنیاد پر قربانی کر رہے ہیں۔ اور صرف جو انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جانور کے خون کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان پل صراط پر چلے گا تو اس کا جو قربانی کا جو جانور ہے اس پر سوار ہو کر وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن جو انسان قربانی کرتے ہیں ان قربانی کا خون، اس کا گوشت، اس کا گوبر، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نیکی بنا کر ہمارے نامہ عمل کے اندر رکھیں گے۔ اب ہمیں جتنا نیکی زیادہ چاہیے، جتنی نیکی زیادہ چاہے اتنی مضبوط ہم قربانی کریں۔ اس دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین عمل ہے وہ قربانی کے پیچھے مال کو قربان کرنا، مال کو لگانا۔ اس قربانی کے ذریعے میرے دوستو دیکھو، ایمان والوں کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ایک عید الفطر کا
اور ایک عید الاضحیٰ کا، عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار لوگوں کو کہا کہ میں تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ اس سے پہلے تم صدقہ فطر نکالو۔ ہماری ہر عبادت کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے کہ تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ اس سے پہلے کیا کرو کہ اس سے پہلے اپنی مال کا فطرہ نکل کر جاؤ تاکہ غریب بھی خوشی منائے اور مالدار بھی خوشی منائے۔ اور قربانی عید کے ایام میں کیا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو 12 مہینے ایک سا ہوتے ہیں اور جس وقت چاہتا ہے ان کا دل اس وقت گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جن کو پورے سال گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کو کہا کہ تمہارے پر قربانی واجب ہے، تم قربانی کرو، اس کے اندر غریب کے حقوق بھی رکھے کہ تم غریبوں کا خیال رکھو، ان تک بھی گوشت پہنچاؤ۔ کہ اللہ پاک نے ہماری ہر عبادت کے اندر مالدار کو بھی شامل کیا ہے اور غریب کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ اس کے اندر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم قربانی کا جانور پہلے سے خرید کر لائیں تاکہ جانور کو ہم سے محبت ہو جائے اور ہماری محبت جانور سے ہو جائے، ہم دونوں کے ساتھ ایک دوسرے سے انسیت پیدا ہو جائے۔ ہمارے اکابرین کے اندر سے ایک بزرگ تھے، وہ قربانی کا جانور پہلے لے کر آتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے۔ وہ قربانی کا جانور پہلے سے لاتے تھے کہ وہ اس کو اچھا چارہ کھلاتے تھے اور اس کی اچھی خاطرداری کرتے تھے۔ جب وہ درس دینے کے لیے، حدیث کا درس دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ جانور ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حتیٰ کہ دارالحدیث کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا۔ اس جانور کو وہ ہمارے اللہ والوں سے محبت ہو جاتی تھی، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان کے شاگردوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت جانور کی قربانی کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے کہ بھئی جانور سے محبت ہے، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر دے رہے کہ جن سے محبت ہوئی اللہ کے نام پر قربان کرے۔ یہ تو ابراہیم سنتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ دیا بڑھاپے کی حالت کے اندر۔ اب جس انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مدتوں کے بعد جب ان کو بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو انسان کی بڑی محبوب اولاد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد دی بڑھاپے کی حالت کے اندر دی ہے، ان کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ جب بڑی محبت ان سے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے نبی تم قربانی کرو اپنے بیٹے کی۔ میرے دوستوں اس وقت اگر ہم ہوتے تو ہم قربانی ہی نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے کہا، ان کو خواب کے اندر رہبری کی گئی۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے مقابل میں ہوتا ہے۔ ان کو خواب میں کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، وہ لے گئے۔ اس جمعہ کو بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوری کو بڑا تیز کیا تھا تاکہ ایک ہی مرتبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جائے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے چلائی لیکن وہ سوری چلی نہیں، کیونکہ سوری کو یہی حکم تھا کہ تجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چلنا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو جنت سے مینڈا بھیجوں گا اس پر تجھے چلنا ہے۔ گویا ہم ابھی جو قربانی کر رہے ہیں اپنی محبوب ترین چیزوں کی قربانی کریں گے۔ ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اولاد کے مقابلے میں جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم ہمارے اولاد سے محبت کرتے ہیں تو جو ہمارے قربانی کا جانور اس سے بھی ہم محبت کریں۔ جو حصے والی قربانی ہے وہ تو سب سے آخر کے اندر ہے، جب ہمیں جانور نہیں ملتا ہے یا کوئی بوڑھے والدین ہیں ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تب جا کے وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے حصہ نکالتے ہیں۔ ورنہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے جن کے گھروں کے اندر مضبوط ترین بیٹے بھی ہیں، جن کے گھروں کے اندر مضبوط بیٹے بھی ہیں، کرنے والے بھی ہیں،
لیکن ایک سستی کی وجہ سے، ایک غفلت کی وجہ سے ہم قربانی کو اور جگہ دے دیتے ہیں۔ ارے دوستو، یہ فکر کی چیز ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنے جانور کو قربان کریں تو ہم ہمارے ہاتھوں سے قربان کریں گے، اس سے ہماری محبت پیدا ہوگی، اس سے ہم جانور کو ہم سے محبت پیدا ہوگی۔ جب ہم سنی رکھیں گے تو میرے دوستو ہمارے دل کے اندر ایک ٹھیس پہنچے گی، اس چیز پر اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے، اس تکلیف پر اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم قربانی بھی کریں گے، اللہ کے دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کا بھی حق ادا کریں گے۔ اپنے مسلمان بھائی، ہمارے یہاں پر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے جتنے گاؤں والے ہیں جن کے وہاں پر قربانی ہے، یہ فکر کریں کہ ہم جلدی سے جلدی، جو ہمارے مسجد والوں نے ایک مشورے سے ایک 2-3 ساتھیوں کو متعین کیا ہے کہ بھئی قربانی کے جانور کا جب گوشت جمع ہو جائے تو جو حضرات ہمارے یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے جو باہر کے ہیں، ان تک گوشت کیسے پہنچاوے۔ تو ہمارے جو ساتھی گاؤں والے ہیں وہ چیز کی فکر کریں کہ وہ جلدی سے مسجد کے اندر وہ چیز کو پہنچانے کی فکر کریں تاکہ انتظام کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے ساتھی تھے جو گزشتہ سال تھے، آج نہیں ہے، کل ہمارے بھی حال ہوگا، ہم زیر زمین ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر طاقت رکھی ہے، تب تک اس طاقت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم قربانی کو اپنے ہاتھوں سے کریں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں پر بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اگر اون والا جانور ہے تو اس کے ایک اون کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیں گے۔ نیکی کی قدر اس وقت تک ہوگی جب قیامت کے دن ایک انسان ایک نیکی کے لیے پورے میدان محشر کا چکر لگائے گا، کسی ایک کو بھی ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اس وقت اس کو ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طاقت دیے تو جانور لا کر ہم خود اس کی قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو